محفل مقاصدہ جشن امام حسین علیہ السلام بمقام دربار حسین منگلور اتراکھنڈ انڈیا۔ جناب سلیم بلرام پوری بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ حضرات، یہ جشن امام حسین بسلسلہ ولادت بسعادت نواسۂ رسول الثقلین منگلور کی سرزمین پر دربار حسین میں انعقاد پذیر ہوا اور 43واں سال ہے اور اتفاق سے یہ 41واں دور ہے۔ 2 برس کووڈ کے گزرے جس کی وجہ سے یہ محفل نہیں ہو سکی۔ منگلور میں یہ محفل ضرور ہو رہی ہے لیکن دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ جہاں جہاں مومنین اس محفل کو سن رہے ہیں ان تمام سامعین کو ہم منگلور کی سرزمین سے سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اس وقت یہ محفل جو حضرات سن رہے ہیں ان کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، ان کی تعریفیں بھی آ رہی ہیں، ہم ان کو اس محفل میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ میں تمام مومنین کی جانب سے یا مقامی مومنین کی جانب سے اپنے ان تمام مومنین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اس میں شریک نہیں ہیں، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ سال اگر ممکن ہو تو اس محفل میں تشریف بھی لائیں۔ آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہترین نظامت، بہترین خطابت اور بہترین شاعری جس شخص کے پاس ہے وہ جناب کرتاس کربلائی ہیں۔ بہت ہی عمدہ انداز سے انہوں نے میری مدد بھی کی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی حیدر صاحب کی جو ٹیم ہے وہ اتنی بہترین ٹیم ہے کہ جس کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارے فیضان منگلوری اس محفل کے لیے کیسے بھاگے پھرتے ہیں، میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ ان کے 2 شعر میں ضرور، کیونکہ میں نے انہیں بلایا نہیں کلام پڑھنے کے لیے، لیکن ان کے 2 شعر آپ تک پہنچا دوں تاکہ ان کی حاضری اور ان کی شرکت بھی ہو جائے کہ کربلا والے کسی راہ کے محتاج نہیں، یہ جدھر جائیں گے اس سم زمانہ ہوگا۔ القمہ دیکھ لیا تو نے 72 کا مزاج، اب جہاں پیاس بلائے تجھے جانا ہوگا۔ میں جناب فیضان منگلوری کے ان اشعار سے گزارش کر رہا ہوں جناب کرتاس کربلائی مولانا کرتاس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ ممدوح میں بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش فرمائیں، اور ان کے بعد معروف سرسوی صاحب تیار رہیں۔ گھڑی کی سوئی کے ساتھ میں اس محفل کو چلا رہا ہوں۔ اس وقت 4:10 ہوئے ہیں اور اس وقت یہی ٹائم کرتاس صاحب کا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹائم سے بالکل نہیں ہٹے، جیسے علی حیدر صاحب نے ٹائم بنا کے دیا تھا، اللہ کا شکر ہے، اور آپ حضرات نے، انہوں نے تو اتفاقیہ ٹائم بنایا تھا لیکن سامعین نے اس کو ایسا سجا دیا کہ بالکل وقت کے ساتھ محفل چل رہی ہے۔ میں کرتاس کربلائی صاحب سے گزارش کی ہے کلام پیش کرنے کی، آپ سے گزارش کروں گا درود پڑھنے کی۔ بآواز بلند درود کے ساتھ اپنے شاعر کا استقبال فرمائیں۔ حضرات، اس نورانی جشن کی بہت بہت مبارکباد، اور علی حیدر بھائی کی خدمت، ٹیم کی خدمت میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ سامعین کی یہ بیداری، شہزادی آپ کو آپ کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، راوی بھی میرا، ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے منگلور سنتا کیسے ہے۔ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے۔ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے۔ بیٹی ہوں پیمبر کی نبوت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے۔ ارے نادا ہے بہت باغ پدک چھیننے والے، بیٹے میرے حسنین ہیں، جنت بھی میری ہے۔ کیا چھلکتا ہوا مجمع ہے، اگر آپ بولنے پر آ جائیں سلامت رہیں۔ خاص طور پر ملاحظہ فرمائیے جشن امام حسین ہے، ممدوح کی بارگاہ میں شعر پڑھتا ہوں۔ آپ کی بیداری کو میرا سلام ہے، اور آپ کو پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، اور میں کچھ ہی دنوں انڈیا سے باہر تھا، وہاں بھی اس محفل کا بہت انتظار تھا اور بے صبری کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا کہ خاص طور پہ کہ زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ کرب و بلا کی جنگ کا آغاز
आगाज है गदीर, मिसरा पढ़ा है, करबो बला की जंग का आगाज है गदीर, मंजर तो है अली पसे मंजर हुसैन है। शेर मुलाहिजा फरमाइएगा, खुदा हुसैन का वास्ता जहां तक ले जा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइए, आप बैठे हुए हैं दर पे, मुलाहिजा फरमाइएगा, जहां से सुन रहे हैं वहीं से अच्छा सुन रहे हैं आप। खास तौर पे मुलाहिजा फरमाए कि जहरा का लाल जाने पैगंबर हुसैन है, करबो बला सदफ है तो गौहर हुसैन है, करबो बला की जंग का आगाज है गदीर, मंजर तो है अली बसे मंजर हुसैन है। मिसरा मुलाहिजा फरमाए, वाह 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 नालैने मुस्तफा के तले कायनात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नालैने, फिर पढ़ता हूं मिसरा, नालैने मुस्तफा के तले कायनात है और मुस्तफा की पुष्ट के ऊपर हुसैन है। वाह 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 वाह, आहा, मंगलौर है, मौला आपको आबाद रखे। खुदा की कसम इतना बड़ा मजमा है कि अगर हिंदुस्तान को मिल जाए तो वो कामयाब और तारीखी महफिल हो। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, आपकी समातों को सलाम है कि 4 बजे इतना अच्छा सुन रहे हैं। मौला आपको आबाद। एक शेर कायनात भी खड़ी हो तो कम है, जहां तक लाया हूं खास तौर पर मुलाहिजा फरमाए, हैदर साहब मुलाहिजा फरमाइएगा कि जहरा का लाल तैयार रहिए और तकल्लुफात के धागों से आवाज को आजाद कीजिए कि जहरा का लाल जाने पैगंबर हुसैन है, करबो बला सदफ है तो गौहर हुसैन है, करबो बला की जंग का आगाज है गदीर, मंजर तो है अली पसे मंजर हुसैन है। अरे नाले ने मुस्तफा के तले, नाले ने मुस्तफा के तले कायनात है मेहदी भाई, और मुस्तफा की पुष्ट के ऊपर हुसैन है। अरे परशे अज़ा बिछा गई ज़ैनब का शुक्रिया, बेघर यजीद हो गया घर घर हुसैन। वाह 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 वाह, बेघर यजीद हो गया घर घर हुसैन है। वाह 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 वाह, क्या कहने, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सलामत या लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, शाबाश शाबाश, जिंदाबाद, माशाल्लाह, या अली। फर्शे अज़ा बिछा गई ज़ैनब का शुक्रिया, बेघर यजीद हो गया घर घर हुसैन है। शायद मैं आपको जो है सांस लेने की अगर इजाजत ना दूं, लेकिन फिर भी आप बिला फसल के मानने वाले हैं, सुनिएगा कि दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। अरे जनाबे हुर ने बताया है रोजे आशूरा, जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए। मौला आपको आबाद रखे। सुनिए एक शेर जहां तक लाया हूं, छोटे हजरत बाबुल हवाज की बारगाह में खिराज पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए, सलामत रहे अलम उठाने वाले कि दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। जनाबे हुर ने बताया है रोजे आशूरा, जो मर रहा हो यहां से हयात ले जाए। अरे ये बात सच है कि गाजी के कट गए बाजू, किसी में दम नहीं आकर फुरात ले जाए। क्या कहने करतार साहब, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। ये बात सच है कि गाजी के कट गए बाजू, किसी में दम नहीं आकर फुरात ले जाए, किसी में दम नहीं आकर फुरात ले जाए। मुलाहिजा फरमाइएगा, किसी में दम नहीं आकर फुरात ले जाए। रहे हयात में जो शख्स, रहे हयात में वो शख्स तेज गाम रहा, रहे हयात में वो शख्स तेज गाम रहा, जो रहे हयात में वो शख्स तेज गाम रहा, सनाए सिब्ते पैगंबर से जिसको काम रहा, सनाए सिब्ते पैगंबर से जिसको, एक लफ्ज के लुत्फ की दाद चाहता हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा कि सनाए सिब्ते पैगंबर से जिसको काम रहा, रहे हयात में वो शख्स तेज गाम रहा, फकीर शाम के बेटे से क्या उम्मीद है वफा। कहाँ हैं आप, मिसरा मुलाहिजा फरमाइएगा कि रगे हयात में वो शख्स तेज गाम रहा, सनाए सिब्ते पैगंबर से जिसको काम रहा, फकीर शाम के बेटे से क्या उम्मीद है वफा। नमक हराम का पाला नमक हराम रहा। आबाद रहे, वाला आपको शाद आबाद रखे। मुलाहिजा फरमाइएगा, जहां तक लेकर आया हूं, सलाम करता हूं आपकी मोतबर समात को, बेपनाह बेराज है समात की, सलामत रहिए। अब सुनिए मतलब यहां से इतने अशार सिर्फ और सिर्फ इस वक्त के लिए मैंने सुनाए। मतलब पढ़ता हूं कि हसन की सुलह का
گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا. حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا. اس وقت تو صرف شاعری سنی جاتی ہے, بہت آرام سے پڑھ دیتا ہوں, ورنہ ہمارے حصے کا کام تو ہو چکا. اور ناشر نقوی صاحب کا اور کوثر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طفل مکتب کو انہوں نے اس لائق سمجھا, اس لیے کہ ہمارے بزرگان تشریف فرمائیں. میں مطلب پھر پیش کرتا ہوں اور خیال سنیے گا کہ خاص طور پہ کہ ملاحظہ فرمائیے کہ حسن کی صلح کا گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا, کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا. مطلب پڑھ دیا ہے, مولا آپ کو آباد رکھے. اچھا بہت آہستہ سے ایک تخیل پیش کر کے دیکھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے کہ حسن کی صلح کا گر واقعہ تم نے پڑھا, شکریہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ حسن کی صلح کا گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا, پل کے نہ جھپکنے پائیں. ایک تخیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ حسن کی صلح کا گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا, کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا. مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی, جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا. سلامت رہیں, سلام ہے آپ کی سماعتوں کو. حضرات جو کھڑے ہیں وہ بھی محترم, بہت بہت شکریہ. جو کھڑے ہیں وہ بھی محترم, جو بیٹھے ہیں وہ بھی محترم. ایک خیال پیش کرنے جا رہا ہوں, ملاحظہ پسند خاطر ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. علی در بھائی ملاحظہ فرمائے کہ حسن کی صلح کا گر واقعہ, قلب لشکر میمنہ میسرہ ملاحظہ فرمائے کہ حسن کی صلح کا گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا, کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا. مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی, جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا. ذرا سوچو, ذرا سوچو, میں پھر پڑھ رہا ہوں مصرع ملاحظہ فرمائے, ذرا سوچو وہ جو تعویذ بازو پر تھا قاسم کے, اگر غازی کے بازو پر بندہ ہوتا تو کیا ہوتا. سلامت رہے آپ, سلامت رہیے. ملاحظہ فرمائیے جہاں تک لے کر آیا. نعرہ حیدری, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. اس وقت آپ نے اتنا اچھا سن لیا, مولا آپ کو آباد رکھیں. ایک شعر رئیس بھائی ملاحظہ فرمائے, حسن کی صلح کا گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا, کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا. مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی, جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا. زمین پر ایک بھکاری بھی نہیں ملتا قیامت تک. واہ 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 واہ. میں چلا جاؤں گا, تحفہ سمجھ کے یہ شعر رکھ لیجئے گا. شعر حاضر کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, ایسا ملاحظہ فرمائیں کہ مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی, جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا. آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت پہ شعر عرض ہے, ملاحظہ فرمائیں کہ زمین پر ایک بھکاری بھی نہیں ملتا قیامت تک, اگر باغ فدق زہرا کو تم نے دے دیا ہوتا. زمین پر ایک بھکاری بھی نہیں ملتا قیامت تک, اگر باغ فدق زہرا کو تم نے دے دیا ہوتا. زمین پر ایک بھکاری قیامت تک, اگر باغ فدق زہرا کو تم نے دے دیا ہوتا. حضرات حالانکہ وہ وقت تو مجھے نہیں لینا ہے, زمین پر ایک بھکاری بھی نہیں ملتا قیامت تک, اگر باغ فدق زہرا کو تم نے دے دیا ہوتا. ہمارے محترم شورائے کرام ڈائس پہ ہیں کہ اگر باغ فدق زہرا کو تم نے دے دیا ہوتا. ایک شعر اور اس کے بعد اپنی جگہ, اس لیے کہ جو آدھا وقت تھا وہ ہمارے نظامت میں جو ہے وہ آپ اس حصے میں لکھ لیجئے گا, اور میں یہاں سے تھوڑا آگے بڑھتا ہوں کہ اچھا بہت آرام سے سن لیجئے, تھوڑا سا وقت اور لے لیتا ہوں بہت آرام سے, کہ علی جانے نبی کیا ہے, نبی جانے علی کیا ہے. شاید یہ کلام میں نے ابھی تک یہاں پڑھا نہیں ہے. ایک قطع بند پڑھنا چاہتا ہوں, چونکہ بھائی کی آمد کے حوالے سے جشن ہے تو بہن کی بارگاہ میں میں خراج ہدیہ پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, اس لیے کہ قدر کرنے والے بیٹھے ہیں کہ علی جانے نبی کیا ہے, نبی جانے علی کیا ہے, اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے. مطلع پڑھ دیا, مولا آپ کو آباد رکھے. حضرات سے ایک شعر کے لیے ایک کلام سنا رہا ہوں, ملاحظہ واہ واہ واہ. نبی کیا ہے, نبی جانے علی کیا ہے, اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے. علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے, وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے. شاید اسی کو لکھنؤ کہتے ہیں, اور ایک لہجہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ نے بہت شعر سنے ہوں گے لعنت کے حوالے سے, لیکن شاید لکھنؤ کی زبان اور لکھنؤ کا لہجہ پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. ملاحظہ فرمائیے گا, علی جانے نبی کیا ہے, نبی جانے علی کیا ہے, اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے.
علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے، وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے۔ زندگی کیا ہے؟ کوثر بھائی زبان کا ذرا سا میں دعائیں چاہتا ہوں کہ تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر، تبرہ اتنا کرنا نہ کیجیے، تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد، دشمن آل محمد پر۔ زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے؟ شعر پڑھ دیا، مولا آپ کو آباد رکھیں، مولا سلامت رکھیں۔ دیکھیں ڈائس سے ہمیں دعائیں مل گئی۔ دیکھیں قطع بند ملاحظہ فرمائیے، اور ایک شعر جس کے لیے تمہیداً یہ کلام جلدی سے میں نے پڑھ دیا کہ زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اس قطع بند کو آپ سن لیجئے گا جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر، زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے۔ یہاں منصب نہیں دیکھو، یہاں رشتوں کی عظمت ہے۔ واہ 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 واہ، یہاں منصب نہیں دیکھو، یہاں رشتوں کی عظمت ہے۔ بھتیجے کا عمل بتلائے گا اس کی پھوپھی کیا ہے۔ شاید پہنچا نہیں شعر، ملاحظہ فرمائیے گا۔ قطع بند میں نے کہا تھا، وہ قطع بند ملاحظہ فرمائیے خاص طور پہ کہ یہاں منصب نہیں دیکھو، یہاں رشتوں کی عظمت ہے۔ بھتیجے کا عمل بتلائے گا اس کی پھوپھی کیا ہے۔ زمین کربلا سے تو اماموں کو بچا لائی، کوئی زینب سے پوچھے رہبروں کی رہبری کیا ہے۔ آباد رہے آپ کی سماعتوں کو سلام ہے۔ زمین کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی، سے پوچھے رہبروں کی رہبری کیا ہے۔ معراج بھائی کوئی رہبر سے پوچھے رہبروں کی رہبری کیا ہے۔ جا نمازوں میں جو یہ خاک شفا رکھی ہے، ہر مرض کے لیے مخصوص دوا رکھی ہے۔ بہت اچھا ہے، مخصوص دوا رکھی ہے۔ واہ واہ واہ، یہ ڈائس سے خصوصی داد چاہتا ہوں، علی حیدر بھائی ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے کشکول سماعت کو بھی خالی نہ رکھا۔ مصرع پڑھا ہے کو بھی۔ آباد رہیں آپ۔ ان مصروں کا انتخاب ہر جگہ نہیں ہوتا، جہاں جوہری ہوں وہاں کیا جاتا ہے۔ ہم نے کشکول سماعت کو بھی خالی نہ رکھا، غور سے دیکھیے حلمین کی صدا رکھی ہے۔ آباد رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ ہم نے کشکول سماعت کو بھی خالی نہ رکھا، غور سے دیکھیے حلمین کی صدا رکھی ہے۔ دو کٹے ہاتھ حفاظت میں لگے رہتے ہیں، دو بندے ہاتھوں نے بنیاد اعضا رکھی ہے۔ شعر بہت آرام سے پڑھا اور آپ نے سن لیا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ حضرات زنجیر کے حوالے سے اب تک میں نے رات بھر میں سنا کہ 2 یا 3 شعر آئے ہیں، اور اس میں زاویہ الگ تھا، اور اس وقت زنجیر کا زاویہ ہمارا تھوڑا سا الگ ہے۔ اس زاویہ کو پہنچا کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، شاید پسند خاطر ہو کہ دو کٹے ہاتھ حفاظت میں لگے رہتے ہیں، دو بندے ہاتھوں نے بنیادی اعضا رکھی ہے۔ میری طرف ذرا دیکھ لیں، زنجیر ہندوستان میں ہو، ایران میں ہو، پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، زنجیر پکڑنے کا انداز یہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ یوں پکڑتے ہیں نا دستہ، زنجیر پکڑنے کا انداز۔ اگر پہنچ جائے شعر تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ جا نمازوں میں جو یہ خاک شفا، یوں یہ دیکھیے گا، جا نمازوں میں جو یہ خاک شفا رکھی ہے، ہر مرض کے لیے مخصوص دوا رکھی ہے۔ دو کٹے ہاتھ حفاظت میں لگے رہتے ہیں، شاید کوئی خاموش نہ رہے، دو کٹے ہاتھ حفاظت میں لگے رہتے ہیں، دو بندے ہاتھوں نے بنیاد اعضا رکھی ہے۔ صرف ہاتھوں میں یہ زنجیر نہیں، غور تو کر، ہم نے مفتی تیری گردن بھی دبا رکھی ہے۔